نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر پہنچے، کفار پیچھے پیچھے ہی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، رستوں میں قدموں کے نشانات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کن کن بندوں کے نشانات ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر کے جو اقوال ہیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کی طرف چلنے لگے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مکہ کی طرف بھی ڈالی تھی، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریحی الفاظ کہے تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، واللہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو دنیا کی سب سے بہتر زمین ہے، احب ارض اللہ، دنیا کی سب سے محبوب زمین ہے، لولا انی اخرجت منکی، اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا، ما خرجت، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس زمین کو کبھی خیر باد نہ کہتا، کبھی یہاں سے ہجرت نہ کرتا، یہ میرے دل میں بھی ہے، یہ مجھے محبوب بھی ہے، اے مکہ تو میری پسندیدہ جگہ ہے، تو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر اس کے ظالم لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ یہ جملے اور ڈائلاگ اور مکالمہ مکہ کی طرف منہ کر کے کہہ کے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر غار ثور میں جب داخل ہوئے، تو قریش مکہ چند ہی لمحات کے بعد، کچھ تھوڑی دیر کے بعد اسی غار ثور کے اوپر پہنچ گئے، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک معمولی سے لشکر مکڑی کو، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، مکڑی کو حکم دیا اس غار کے آگے جالا بنا دے، ابھی داخل ہوئے ہیں، ابھی جالا بن گیا، کفار مکہ اس جالے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں تک پہنچ چکے ہیں قدموں کے تعاقب میں کہ قدم یہاں تک آ رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا یہ جو جالا لگا ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، اگر داخل ہوا تھا تو جالا تو ٹوٹ جاتا، یہ جالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کئی دن سے کوئی نہیں گیا، اس لیے اس غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ صرف اس وقت اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی آنکھوں کے اوپر، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تم نبی کی مدد کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تم مدد کرو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد کی تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر نے جب ان بندوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو نبی کریم کو کیا کہا تھا، اے اللہ کے رسول وہ تو ہمارے بالکل سامنے آ چکے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھنے ہی والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اسکت یا ابا بکر، اسکت یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر، آپ خاموش ہو جائیے ابو بکر، آپ کا ان بندوں کے بارے میں کیا گمان، ابھی اثنین ثالثہما، ان دو بندوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا رب ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں بھی یوں کہہ دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو یہ شان اور فضیلت ملی ہے کہ صحابی، اس کا اعزاز آپ سب کو پتہ ہے، اس کے مقام و مرتبے کا آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو صحابی کسی نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کا کہنا بھی بہت بڑی شرف و منزلت کی بات ہے، لیکن حضرت ابو بکر ایسے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جن کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے صحابی کہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم نے کہا تو ان دو کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، نظارہ کیا کہ وہ اتنی قریب آ کے بھی دھوکہ کھا کے پلٹ گئے۔